اچھا بھائی، میں چلتی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ منہا اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہے بہرام، تم بھی ریسٹ کر لو، باقی کام کل ہو جائے گا، چلیں۔ منہا نے تمیز سے کہا۔ بہرام اس کے ساتھ چل پڑا۔ کمرے میں پہنچ کر بہرام نے سارے کمرے کا جائزہ لیا۔ منہا بیڈ کی ایک سائڈ پہ لیٹ گئی۔ بہرام کافی دیر تک منہا کی لگائی گئی تصویروں کو دیکھتا رہا۔ اگر تمہارا تجزیہ ختم ہو گیا ہو تو آ کر سو جاؤ۔ بہرام نے اس کی طرف دیکھا اور دوسری سائڈ پہ آ کر لیٹ گیا۔ یہ بکس تمہاری ہیں؟ بہرام نے سائڈ ٹیبل پر پڑی کتابوں کی طرف اشارہ کیا۔ ظاہر ہے میرا روم ہے تو بکس بھی میری ہی ہوں گی، منہا نے چڑ کر کہا۔ بہرام کو اس کی کنڈیشن سے بہت مزہ آ رہا تھا۔ مجھے ایسے ہی جواب کی امید تھی تم سے۔ تو پھر نہ پوچھتے، اب سو جاؤ، نیند آ رہی ہے مجھے۔ منہا نے کمبل سر سے پاؤں تک لیا اور سو گئی۔ صبح جب منہا اٹھی تو بہرام ابھی تک سو رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ منہا بہرام سے پہلے اٹھی تھی۔ منہا اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی، نماز پڑھی اور پھر واپس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دماغ میں اسلم صاحب کی کل والی بات گھوم رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں بہرام اسے اچھا بھی لگتا تھا، لیکن وہ یہی سوچتی رہی کہ بہرام صرف پیسوں کی خاطر ایسا کر رہا ہے۔ اس نے بہرام کو اٹھانے کی کوشش بھی کی، لیکن بہرام اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تبھی اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، جسے سوچ کر وہ خود بھی مسکرا گئی۔ اس نے سردی میں ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس بہرام پر الٹا دیا۔ بہرام ہڑبڑا کر اٹھ گیا کہ یہ بن بادل برسات کہاں ہو رہی ہے۔ منہا اس کے پاس بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ منہا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ سردی میں پانی ڈال دیا، وہ بھی ٹھنڈا۔ بہرام غصے میں تھا۔ منہا کی تو مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ انسانوں کی طرح بھی اٹھا سکتی تھی تم۔ میں نے اٹھایا تھا لیکن آپ اٹھے ہی نہیں۔ اچھا جاؤ، اب فرقان کے روم میں کپڑے پڑے ہیں میرے، لے کر آؤ۔ منہا پیر پٹکتی ہوئی کپڑے لینے چلی گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ بہرام نے منہا سے پوچھا، جو بیگ میں کپڑے ڈالنے میں مصروف تھی۔ منہا نے سر اٹھا کر بہرام کو دیکھا اور پھر سے کام میں مصروف ہو گئی۔ منہا، کچھ پوچھ رہا ہوں۔ کپڑے ہیں میرے، ساتھ لے کر جا رہی ہوں، بس، یا اور کچھ بھی پوچھنا ہے؟ ساتھ ہی منہا نے بیگ کی زپ بند کی اور باقی کپڑے طے کرنے لگی۔ کیا ضرورت ہے، ہم جاتے ہوئے شاپنگ کر لیں گے۔ اوہ ریئلی؟ جیسے پہلے بہت کرا دی ہے۔ منہا اسے بہت کچھ باور کروا گئی تھی۔ تمہارے گھر والے تو کہتے ہیں بہت اچھی ہو تم، بہت پیار سے بات کرتی ہو سب کے ساتھ، لیکن مجھے تو میں صرف ان سے بات کرتی ہوں، مجھ سے پیار کرتے ہیں یہ؟ منہا نے بول تو دیا تھا، لیکن اب اس نے بہرام کو خود موقع دیا تھا۔ تو کیا میں تم سے پیار نہیں کرتا؟ اس کی بات پہ منہا کے چلتے ہاتھ رک گئے تھے۔ منہا نے کپڑے وہیں چھوڑ کر باہر کا رخ کیا۔ بہرام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور ایک بازو اس کی کمر کے گرد حائل کر لیا اور دوسرے سے اس کے چہرے پہ آئے بال کانوں کے پیچھے کیے۔ منہا کا دل تو حلق میں آنے کو تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اب وہ اس کی باہوں میں سے نکلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پلیز چھوڑیں مجھے، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ منہا ہنوز خاموش تھی۔ اب اس نے مزاحمت ترک کر دی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اب اس کے حصار سے نہیں نکل سکتی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ بہرام تھوڑا جھکا تھا، لیکن منہا کے جسم میں سنسنی پھیل گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد انہوں نے اسلم صاحب سے اجازت لی اور گھر واپس آ گئے۔ سارا راستہ خاموشی سے طے ہوا۔ گھر پہنچ کر بہرام کمرے میں چلا گیا، لیکن منہا ہال میں ہی بیٹھ کر باقی سب کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد منہا کمرے میں چلی آئی۔ یہ موبائل لے لیں،
میں اپنا لے آئی ہوں۔ ساتھ ہی اس نے موبائل بہرام کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے ایک نظر منہا کو دیکھا اور موبائل لے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ منہا اس کی باتوں میں اتنا الجھی تھی، اسے یاد ہی نہیں رہا کہ کانٹریکٹ پیپر کو تصویر اس کے موبائل میں ہی ہے۔ منہا موبائل پکڑا کر باہر چلی گئی۔ بہرام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اب اسے منہا پہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے موبائل آن کیا۔ وہاں کانٹریکٹ پیپر دیکھ کر اس کے ہوش گم ہو گئے۔ اچھا تو یہ وجہ تھی۔ اس کے بدلے بدلے انداز کی کچھ تو کرنا پڑے گا اس کا اب۔ بہرام نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اس نے فرقان کو کال کر کے سب کچھ بتا دیا۔ فرقان بھی یہ بات سن کر شاکڈ ہوا تھا۔ بہرام نے فرقان کو منہا سے بات کرنے کے لیے روک دیا تھا۔ وہ اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہتا تھا۔ تمام خواتین ہال میں بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ منہا موبائل نیو لیا ہے کیا؟ ہنا نے منہا سے پوچھا۔ نہیں بھابھی، یہ میرا موبائل ہے، آج لے کر آئی ہوں، گھر پر پڑا ہوا تھا۔ اور پہلے والا کہاں ہے جو بہرام نے دیا تھا؟ بھابھی وہ میں نے واپس کر دیا انہیں، منہا نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ منہا بیٹا ایک بات پوچھوں؟ جی آنٹی پوچھیں، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے، منہا نے ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ اگر میری بات بری لگے تو اس کے لیے ابھی سے سوری۔ آنٹی پلیز ایسا تو نہ کہیں، آپ بتائیں کیا بات ہے؟ بیٹا تم ہمارے پاس ہی رہ لو نا ہمیشہ کے لیے۔ نہیں آنٹی، اب ایسا تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی اب، منہا نے لگی لپٹی کی بجائے صاف بات کہی تھی۔ بیٹا میں جانتی ہوں تم نے ادھر آ کر بہت کچھ برداشت کیا ہے، لیکن وہ سب ایک غلط فہمی کے تحت ہوا۔ بی جان بھی ٹھیک ہو جائیں گی وقت کے ساتھ ساتھ۔ جی آنٹی، لیکن میں یہاں نہیں رہ سکتی، جیسے ہی مجرم سامنے آئے گا میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ہنا اور امل ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ بیٹا پھر بھی ایک دفعہ ضرور سوچ لینا۔ آنٹی میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن میں یہ بات نہیں مان سکتی، اور آپ نیکسٹ ٹائم ایسا کچھ نہ کہیے گا۔ ہال میں ہنوز خاموشی تھی۔ منہا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماما آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ حقیقت سے واقف نہیں ہیں، امل نے کہا تھا۔ کون سی حقیقت امل؟ کچھ نہیں ماما، رہنے دیں آپ، اگلی دفعہ اس سے بات نہ کیجیے گا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے تو میں کبھی بھی آپ کو نہ کرنے دیتی۔ کیا بات ہے امل، مجھے بتا کیوں نہیں رہی؟ آئمہ اور ہنا صحیح معنوں میں پریشان ہو رہی تھیں۔ ماما کچھ نہیں، بس اب خیال رکھیے گا آپ۔ امل اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہاشم خان اور آئمہ اس وقت کمرے میں موجود تھی۔ آپ نے دیکھا جب سے منہا آئی ہے بہرام بہت بدل گیا ہے، بات بات پہ غصہ نہیں کرتا۔ آئمہ ہاشم سے بہرام کے اندر آنے والی واضح تبدیلی کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ یہ تو سچ بات ہے، بہت بدل گیا ہے۔ اب کیوں نہ ہم منہا کو مستقل طور پر اپنی بہو بنا لیں؟ میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن آئمہ چپ ہو گئی۔ لیکن کیا؟ کل میں نے بات کی تھی منہا سے، پھر انہوں نے ساری بات ہاشم کو بتا دی۔ میں اسلم صاحب سے بات کروں گا، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ موسم کافی ابر آلود تھا، بارش کا بھی امکان تھا۔ منہا اور امل اس وقت لان میں بیٹھی تھی۔ منہا سردی ہو رہی ہے، اندر چلیں پلیز، تھوڑی دیر اور رک جاؤ، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ایسا موسم، خاص کر سردی کی بارش۔ اس نے بارش کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے۔ امل منہا کی بارش کے بارے میں اچھے اچھے خیالات سن کر فوراً بول پڑی۔ منہا ڈونٹ ٹیل می کہ اگر بارش آئی تو تم بھیگو گی اس میں، ظاہر ہے بارش آنے تو دو۔ منہا ایک بات تو بتاؤ، ناراض نہ ہونا پلیز۔ اچھا نہیں ہوتی، بتاؤ۔ امل کچھ رک کر بولی تھی۔ بہرام بھائی کو بھی
بارش بہت پسند ہے۔ منہا نے صرف سر ہلا دیا۔ منہا، فرقان بھائی سے کانٹریکٹ کے بارے میں کوئی بات کی تم نے؟ کانٹریکٹ کے نام پر منہا کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ امل، وہ تصویر۔ منہا بس اتنا کہہ کر اندر کی جانب بھاگ گئی۔ امل نے آواز بھی دی لیکن وہ انسنی کرتی کمرے میں چلی گئی۔ منہا کمرے میں پہنچی تو بہرام کمرے میں نہیں تھا۔ واش روم میں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، اس لیے منہا سمجھ گئی۔ منہا نے جلدی سے موبائل تلاش کیا، وہ اسی جگہ پہ پڑا ہوا تھا۔ منہا نے شکر کیا اور جلدی سے تصویر ڈیلیٹ کر دی۔ منہا ٹیرس کی طرف بڑھ گئی۔ امل ابھی تک وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی وہ جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ امل نے سر پر دوڑ لگا دی، جسے دیکھ کر منہا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ایک قہقہ بلند ہوا تھا۔ واش روم سے باہر آتے بہرام کے قدم رک گئے تھے۔ منہا کمرے میں موجود نہیں تھی۔ ٹیرس کا دروازہ کھلا تھا۔ بہرام ٹیرس کی جانب بڑھ گیا۔ بارش تیز ہونے کی وجہ سے منہا جلد ہی بارش میں بھیگ چکی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے ٹیرس پہ کھڑی تھی۔ تبھی منہا کو کسی کے احساس نے گھیرا تھا۔ بہرام اس کے گرد بازو حائل کیے، اس کے کندھے پہ ٹھوڑی اٹکائے سامنے دیکھنے میں محب تھا۔ منہا نے سر گھما کر بہرام کی طرف دیکھا۔ بارش کا موسم اور بہرام کی قربت منہا گھبرا رہی تھی۔ اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ بہرام، پلیز چھوڑیں۔ بہرام آج پہلی دفعہ اپنا نام منہا سے سن رہا تھا۔ ایک دفعہ پھر بہرام بول دو، پھر چھوڑ دوں گا۔ منہا گھبرا رہی تھی۔ اس سے دور جانے کے لیے اس نے جلدی سے اس کا نام لیا۔ بہرام مسکرا رہا تھا۔ اس نے گرفت ڈھیلی کر دی تھی۔ منہا جلدی سے پلٹی تھی، بہرام سے کچھ قدم دور ہوئی تھی۔ بہرام اسی رفتار سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ منہا بالکل دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ بہرام اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دونوں بارش میں بھیگ رہے تھے۔ منہا کے جسم میں تو سنسنی پھیل گئی تھی۔ سردی کا احساس تو ختم ہو چکا تھا۔ بادل زور سے گرجا تھا۔ منہا سامنے کھڑے بہرام کے ساتھ لگ گئی۔ بہرام نے بھی اس کے گرد بازو حائل کر لیے۔ اس کا دل بھی بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا، لیکن جلد ہی منہا اس سے الگ ہوئی تھی اور کمرے کی جانب دوڑ لگا دی۔ بہرام نے اسے روکنا بھی چاہا لیکن وہ جلدی سے واش روم میں بند ہو گئی۔ بہرام اس کی حرکت پہ مسکرا گیا اور خود چینجنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ جب بہرام باہر آیا تو واش روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا منہا جا چکی ہے۔ امل، جلدی سے اپنا کوئی ڈریس دو، میں نے پہننا ہے۔ منہا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی شور کیا تھا، لیکن تمہارے کہاں ہیں؟ امل ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ امل، پہلے ڈریس دو، بعد میں پوچھ لینا جو پوچھنا ہو۔ امل نے منہا کو ڈریس دیا اور منہا چینج کرنے چلی گئی۔ منہا چینج کر کے آئی تو امل نے آتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ کچھ نہیں ہوا تھا، بس بہرام چینجنگ روم میں تھے اور مجھے سردی لگ رہی تھی، اس لیے تمہارے پاس آ گئی۔ منہا نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ امل، ایک اور مہربانی کر دو پلیز۔ امل نے منہا کی طرف دیکھا۔ بولو، پلیز انکار مت کرنا، مجھے آج اپنے کمرے میں رہنے دو، پلیز پلیز۔ منہا، ہو کیا رہا ہے؟ کچھ بتاؤ گی مجھے؟ امل، پلیز مان جاؤ نا، میں بتا نہیں سکتی تمہیں، بس ایک رات۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں گیسٹ روم میں چلی جاؤں گی۔ کافی اصرار کے بعد امل مان گئی تھی۔ اس دن کے بعد منہا بہرام سے چھپنے لگی تھی۔ رات کو اس کے سونے کے بعد کمرے میں جاتی اور صبح اٹھنے سے پہلے ہی باہر آ جاتی۔ ابھی بہرام آفس سے آیا تھا لیکن وہ کمرے میں جانے کی بجائے ہال میں ہی بیٹھ گیا۔ منہا اور امل پہلے ہی سے موجود تھی۔ اوہو، کیا ہوا بھائی؟ امل نے حیرت سے پوچھا۔ منہا بھی چونک گئی تھی۔ کیا زمانہ آ گیا ہے،
لڑکے نے لڑکی کو پیسوں کی خاطر چھوڑ دیا۔ عمل نے پہلے بہرام اور پھر منہا کی طرف دیکھا جو منہا نے کندھے اچکائے۔ ویسے ایسے لوگوں کو تو معاشرے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بہرام منہا کو زج کر رہا تھا۔ واقعی ایسے لوگوں کو تو ڈوب مرنا چاہیے جو کسی کی محبت کا خیال نہیں کرتے۔ منہا تڑک کر بولی، کیوں، تمہارے ساتھ بھی کسی نے ایسا ہی کیا ہے کیا؟ بہرام آنکھوں میں شرارت لیے بولا۔ اب منہا نے اسے باقاعدہ گھورا تھا۔ منہا بیٹا۔ جی آنٹی۔ بیٹا چائے دے آؤ۔ بہرام مجھے کچن میں تھوڑا کام ہے۔ قائمہ منہا کو کپ پکڑا کر خود واپس چلی گئی۔ عمل یار پلیز۔ منہا نے التجائیہ نظروں سے عمل کو دیکھا۔ منہا اس دفعہ نہیں، خود جاؤ دینے۔ عمل آخری دفعہ، اس کے بعد نہیں کہوں گی تمہیں کچھ بھی۔ اٹس لاسٹ ٹائم۔ اگلی دفعہ ماما کو بتا دوں گی کہ خود پوچھ لیں تم سے جو ایک ہفتے سے تم بھائی کو اگنور کر رہی ہو۔ پلیز آنٹی کو کچھ مت بتانا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ عمل چائے کا کپ لے کر بہرام کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عمل دروازہ نوک کر کے اندر چلی گئی۔ بہرام لیپ ٹاپ میں کوئی کام کرنے میں مصروف تھا۔ بھیم چائے یہاں رکھ دو۔ عمل واپس جانے لگی تو بہرام نے اسے روک لیا۔ منہا کہاں ہے؟ وہ نیچے ہال میں ہے، بیٹھو یہاں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ بہرام نے لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہا۔ عمل خاموشی سے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ بہرام نے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھائی، میں کیوں ناراض ہوں گی آپ سے؟ عمل نے سر نیچے جھکاتے ہوئے کہا۔ تو پھر کافی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں، بات بھی نہیں کرتی مجھ سے اب پہلے کی طرح۔ لیکن اب ہنوز خاموشی تھی۔ دیکھو عمل، اگر تم کانٹریکٹ پیپر والی بات سے ناراض ہو تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ فرقان نے تب سائن کروایا تھا کہ منہا کوئی پرابلم نہ ہو۔ تم یہ بات کنفرم بھی کر سکتی ہو۔ انفیکٹ وہ پروجیکٹ تو بہت ٹائم پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا بھائی ایسا کر سکتا ہے؟ عمل حیرانی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ میرا بھیم ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ بات سچ ہے، ہم نے کانٹریکٹ پہ سائن کیے تھے، لیکن میں اب منہا کو پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں اس سے، چھوڑ نہیں سکتا اب اسے۔ لیکن اس میں تو یہ بھی تھا کہ آپ منہا کو… عمل کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ ہاں اس میں تھا کہ منہا کو چھوڑ دوں گا، لیکن اب میں ایسا نہیں کر رہا۔ میرے اور فرقان کے درمیان بات ہو چکی ہے۔ بہرام نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ منہا کو بتا کیوں نہیں دیتے اور فرقان بھائی بات کر لینا منہا سے؟ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ منہا بھی مجھ سے محبت کرے۔ دونوں بیٹھے رہے، پھر عمل اٹھ کر جانے لگی۔ بہرام بھائی ایک بات بتاؤں؟ بہرام نے سر اٹھا کر عمل کو دیکھا جو آنکھوں میں شرارت لیے کھڑی تھی۔ کہیں نہ کہیں منہا بھی آپ کو پسند کرتی ہے۔ بہرام ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اور کیا بتایا اس نے؟ باقی پھر کبھی سہی۔ کہتے ہی عمل نے نیچے دوڑ لگا دی۔ تم اتنی دیر سے ڈریکولا سے کیا بات کر رہی تھی؟ سچ سچ بتانا۔ منہا نے عمل پہ آتے ہی سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ کیوں؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ ہم بہن بھائیوں کی کوئی پرسنل بات بھی ہو سکتی ہے۔ منہا نے ساتھ ہی آنکھ دبائی۔ عمل تم بچو اب۔ ساتھ ہی منہا نے کوشن عمل کو مارا تھا جو اس نے کیچ کر لیا تھا۔ ان کی جنگ شروع ہو چکی تھی، لیکن جنگ زیادہ دیر تک جاری نہ رہ پائی۔ زویا کا فون آیا تھا اور منہا اس سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ السلام علیکم اسلم صاحب، ہاشم شاہ نے ہال میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اسلم صاحب ان کی اچانک ارتداد پر حیران تھے۔ ملنے کے بعد سب لوگ ہال میں بیٹھے تھے۔ اسلم صاحب مجھے ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ ہاشم شاہ اپنے اصل مدعا پہ آئے تھے۔ ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم منہا کی مرضی سے فیصلہ کریں گے۔
پہلے بھی اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے ہم نے، اب نہیں کر سکتے۔ اسلم صاحب، آپ کی بات درست ہے، لیکن پہلے جو بھی ہوا اس کا افسوس مجھے بھی ہے۔ میں تب فرقان کی بات مان لینی چاہیے تھی، اور اس کے بعد جو بھی ہوا اس کے لیے معذرت کرتا ہوں آپ سے۔ ہاشم خان تھوڑے شرمندہ تھے۔ نہیں انکل، آپ کو شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرقان نے ان کی شرمندگی بھانپ لی تھی۔ میں کوئی بھی بات خفیہ نہیں رکھنا چاہتا۔ آئمہ نے بات کی تھی منہا سے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ سب خاموش تھے۔ انکل، آپ فکر نہ کریں، بس ایک وجہ ہے اس لیے وہ انکار کر رہی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، فرقان نے پر امید انداز میں کہا تھا۔ تبھی ہاشم خان کا موبائل بجا۔ اگلی کی بات سن کر وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ دوسری طرف موجود انسان نے تفصیل بتائی تھی۔ اچھا، میں آ رہا ہوں کہہ کر انہوں نے کال کاٹ دی۔ کیا ہوا؟ اسلم صاحب نے ہاشم خان سے پوچھا، جن کے چہرے پہ پریشانی کے تاثر نمایاں تھے۔ بہرام پر حملہ ہوا ہے اور اسے گولی لگی ہے، کہتے ہوئے وہ باہر کے لیے نکل گئے۔ انکل، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، احمد نے روکا تھا، اور وہ تینوں باہر کی جانب بڑھ گئے۔ اسلم صاحب کا گھر میں رکنے کا ہی ارادہ تھا۔ رات کے وقت وہ افشاں کو اکیلا نہیں رہنے دیتے تھے۔ بہرام ہسپتال میں بیڈ پہ نیم دراز تھا۔ ہاشم شاہ کی آواز پہ اس نے آنکھ کھولی۔ کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ یہ سب کیسے ہوا؟ کون تھے وہ لوگ؟ ہاشم خان نے پریشانی میں آتے ہی ایک سانس میں سارے سوالات پوچھ لیے۔ بہرام آج پہلی دفعہ انہیں اپنے لیے اتنا فکر مند دیکھ رہا تھا۔ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ عیاں تھی۔ بابا، میں ٹھیک ہوں، پریشان نہ ہوں آپ، بس گولی چھو کر گزر گئی ہے۔ بہرام کے چہرے پہ درد کے اثرات نمایاں تھے۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ بابا، اچانک فائرنگ ہوئی تھی، مجھے تو خود بھی نہیں سمجھ آئی، لیکن میرے خیال میں یہ وہی ہیں جنہوں نے زین۔ بس وہ اتنا ہی کہہ سکا، اور آنسو اس کی آنکھوں کو دھندلا گئے تھے۔ ہاشم خان بھی اپنے جوان بیٹے کی موت کو بھلا نہیں پائے تھے۔ کچھ گرم سیال ان کی آنکھوں کو بھگو رہے تھے۔ احمد اور فرقان نے انہیں حوصلہ دیا۔ بہرام جلد ہی سنبھل گیا۔ بابا، اچانک وہاں پولیس آ گئی، اور ان کا ایک آدمی پولیس کی حراست میں ہے۔ فرقان، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، تم اسے گھر لے جانا، میں اور احمد پولیس اسٹیشن چلتے ہیں۔ کہتے ہوئے ہاشم خان باہر نکل گئے، اور وہ دونوں بہرام کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ فرقان بہرام کو لے کر گھر میں داخل ہوا۔ فرقان کو دیکھ کر بی جان کے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات تھے، لیکن اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ بہرام، میرا بچہ، یہ کیسے ہوا؟ بی جان بہرام کی طرف بڑھی۔ آئمہ اور ہنا بھی کچن سے باہر آ گئی، لیکن اس کی نگاہیں منہا کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ بہرام پہ حملہ ہوا ہے، لیکن کس نے کیا ہے؟ شاید وہی لوگ جنہوں نے زین پہ کیا تھا۔ بی جان کے چہرے پہ اب ناگواری نہیں تھی۔ زیادہ تو نہیں لگی، بس گولی چھو کر گزر گئی ہے، تھوڑا آرام کروں گا، بہت تھک گیا ہوں۔ جواب بہرام کی جانب سے آیا تھا۔ ہاں بیٹا، ٹھیک ہے، تم آرام کرو۔ دوا کی وجہ سے تھوڑا نشہ تھا، اس لیے فرقان خود اسے کمرے میں چھوڑنے چلا گیا۔ آئمہ ہنا کو کچن کی ہدایت کر کے خود عمل کی جانب بڑھ رہی۔ عمل اور منہا کوئی مووی دیکھنے میں مصروف تھی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آئمہ نے اندھیرے میں سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مارا اور لائٹ آن کی۔ دونوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اوہو ماما، آپ نے موڈ خراب کر دیا۔ عمل منمنائی تھی۔ بہرام کو گولی لگی ہے۔ آئمہ نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ منہا اچھل کر بیڈ سے اتری۔ کہاں ہے بہرام؟ منہا نے بے تابی سے پوچھا۔ روم میں ہے۔ منہا کمرے سے دوڑ کر باہر چلی گئی۔
मामा, मैं भाई से मिलकर आती हूँ, लेकिन आयमा ने जाने से मना कर दिया और अमल भी कुछ समझते हुए रुक गई। हाँ, इस रूम में नहीं रहती क्या? फुरकान ने मिन्हा को कमरे में निदात पाकर पूछा। उस दिन के बाद से बहुत कम आती है यहाँ। फुरकान ने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा, तुम रेस्ट करो। पहले मैं चेंज कर लूँ, फिर रेस्ट कर लूँगा। लेकिन कैसे? इससे पहले बहराम कोई जवाब देता, मिन्हा कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? मिन्हा का सांस फूला हुआ था। वो बहराम का बाजू हाथ में पकड़ के खड़ी थी और देख रही थी कि ज़ख्म कहीं और तो नहीं है। जहाँ बहराम हैरानी से उसका बदला रूप देख रहा था, वहीं फुरकान भी हैरान खड़ा था, वो ये जाने बगैर कि यहाँ पे कोई और भी मौजूद है। मिन्हा की समात से कोई पहचानी हुई आवाज़ टकराई थी। भाई आप? मिन्हा फुरकान के गले लग गई थी। हाँ मेरी गुड़िया, मैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो बाहर निकल गया और मिन्हा बहराम की तरफ पलटी। इसकी नज़रों का महवर सिर्फ मिन्हा थी। एक दवा का नशा और ऊपर से मिन्हा। बहराम तो मदहोश हो रहा था। बहराम चेंज करके वापस आया। मिन्हा उसका इंतज़ार कर रही थी। बहराम बेड की एक साइड पे आकर बैठ गया। कुछ चाहिए आपको? मिन्हा ने पूछा। नहीं, बहराम ने मुख्तसर सा जवाब दिया और बेड पे नीम दराज हो गया। मेडिसिन ले ली है? हाँ ले ली है। प्लीज़ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ मेरे पास, बहराम ने आंखें बंद करते हुए कहा। मिन्हा चाहते हुए भी इसे इनकार नहीं कर सकी और इसके पास आकर बैठ गई। बहराम ने अपना सर उसकी गोद में रख दिया। आंखें अभी तक बंद थीं। चेहरे पे थकन के आसार वाज़ेह थे। मिन्हा इसके बालों में आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगलियां चलाने लगी। ज़्यादा पेन हो रहा है क्या? पेन किलर ले लो कोई। तुम हो ना मेरे पास, पेन किलर की कोई ज़रूरत नहीं है अब। बहराम ने आंखें खोलते हुए उसके बदलते तासुर देखे और उसका हाथ थाम लिया। मिन्हा अपनी नज़रें बदल गई। उसके चलते हुए हाथ थम गए। अच्छा, आप अब सो जाएं। मिन्हा ने जल्दी से बात बदली। बहराम ने हाँ में सर हिलाया और दवा के ज़ेरे असर जल्द ही नींद की वादियों में खो गया। मिन्हा काफ़ी देर तक वहीं बैठी रही, फिर तकिया दुरुस्त करके एहतियात से उठ खड़ी हुई। सुबह जब मिन्हा की आंख खुली तो बहराम अभी तक सो रहा था। उसने वज़ू किया, नमाज पढ़ी और हमेशा की तरह बाहर की तरफ बढ़ गई, लेकिन आज वो बाहर नहीं जा सकी। उसने एक नज़र बहराम को देखा और वापस जाकर उसके पास बैठ गई। बेड के साथ टीक लगाकर आंखें मूंद ली। आज तुम गई नहीं? बहराम उठ गया था। उसकी आवाज़ पे मिन्हा ने आंखें खोली। अच्छा, चली जाती हूँ। मिन्हा उठने लगी, लेकिन बहराम ने उसका हाथ पकड़ लिया। मजाक कर रहा था यार, सीरियस क्यों हो रही हो? अब वो काफ़ी हद तक ठीक लग रहा था। मिन्हा ने एक नज़र अपने हाथ पे डाली और फिर बहराम की तरफ देखा, जैसे वो हाथ छोड़ने का ही कह रही हो। बहराम ने मुस्कुराकर अपना हाथ पीछे कर लिया और वापस लेट गया। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, आप फ्रेश हो जाएं। अभी नहीं, थोड़ी देर तक। ड्रेसिंग कब करनी है? फ्रेश हो जाऊँ फिर करता हूँ। मिन्हा ने इस बात में सर हिला दिया। बहराम उठकर वॉशरूम में चला गया। मिन्हा नीचे नाश्ते के लिए चली गई।